الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومنع الصدقة والمحلل له. اورده الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب. معزز سامعین کرام، جو ابھی ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ زکوٰۃ یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، جو نہ صرف یہ کہ اسلام کا ایک رکن ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے بیعت فرماتے تو اس میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے تعلق سے بھی بیعت فرماتے. سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری وعیدیں ہیں. یاد رکھیے کہ اگر کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کفر اور شرک کی علامت ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے سورہ حامیم سجدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. یعنی تباہی اور بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا نام لے کر کے کہا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے. گویا یہ زکوٰۃ کے مال کو روک لینا، زکوٰۃ واجب ہے اس کے بعد بھی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ شرک اور کفر کی علامت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور جو آخرت کے منکر بھی ہیں، یعنی انکار کرنے والے بھی. معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو آپ نے برابر سنا ہوگا، صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہت ہوئی کہ ان کو آزمائیں تو فرشتے کو ان کے پاس بھیج دیا. فرشتے آئے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس جس کے چمڑے کے اندر کوڑ کی بیماری تھی. پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے، تم کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس کوڑھی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کوڑ کی وجہ سے، کوڑ کی بیماری کی وجہ سے لوگ ذرا نفرت کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، مجھ سے بھاگتے ہیں مجھ سے. میری چاہت ہے کہ جو میرا چمڑا ہے، میرا جو اسکن ہے وہ بہترین ہو جائے. فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، پورے کوڑ کی بیماری جو تھی وہ ختم ہو گئی اور بہترین چمڑا اس کا ہو گیا. اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے مال کی ضرورت ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شاید اس نے کہا کہ اونٹ چاہیے یا گائے چاہیے. بہرحال کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی بات کی اور دوسرے نے گائے کی بات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کو حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد گنجے کے پاس گئے، پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے؟ کہا کہ میں گنجا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے سر پہ اگر بال اگ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بال نکل گیا. کہا کہ تجھ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھ کو گائے چاہیے. اس کو حاملہ گائے دے دی گئی اور کہا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. اس کے بعد وہ فرشتے اندھے کے پاس گئے. کہا کہ آپ کو کس چیز کی چاہت ہے؟ کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں اپنے آنکھ سے لوگوں کو دیکھوں، دنیا کو دیکھوں جیسا سبھی لوگ دیکھتے ہیں. فرشتے نے اس کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، آنکھ بالکل درست ہو گیا اور وہ دنیا کو دیکھنے لگا. اس سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو بکری چاہیے. اس کو حاملہ بکری دے دی گئی. اس کے بعد فرشتے چلے گئے. حاملہ اونٹ نے بھی جو ہے بچے جنے، گائے نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی بچے جنے کہ اتنے بچے ہوئے کہ ایک وادی بڑھ گئی تینوں کی. اس کے بعد فرشتے پھر دوبارہ اسی شکل میں آئے جس شکل میں پہلے آئے تھے.
اور کہا کہ سب سے پہلے گئے کوڑ کا جس کو مرض تھا کوڑھی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بڑا مسکین آدمی ہوں، میں سفر میں تھا، میرے مال اسباب سب ختم ہو گئے، گم ہو گئے، اب مجھ کو اپنے گھر تک پہنچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دکھ نہیں رہا ہے کہ جو مجھ کو وہاں تک پہنچائے، لہٰذا اسی اللہ کا نام لے کر کے میں تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تیری بیماری کو بھی ٹھیک کیا اور جس نے تجھ کو اتنا مال و متاع دیا ہے۔ کوڑھی نے کہا کہ کیا بات کرتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگوں کو دینا ہے یار، ابھی ہوتا ہے نا، بہت سارے مال والے لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دینا، دینے کا دل نہیں رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دینا، ابھی بہت سارے حقوق ہیں میرے اوپر۔ فرشتے نے کہا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، تم وہی کوڑھی ہو جس کو بہت بڑی بیماری تھی، فقیر آدمی تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیز دیا ہے۔ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ پیسہ چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو جیسا تھا پہلے ویسا ہی ہو جائے۔ اس کے بعد وہاں سے گیا اور گنجے کے پاس اس کو بھی ویسا ہی کہا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا، تو فرشتے نے کہا کہ تم کو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا تم پہلے تھے اگر تم جھوٹ بول رہے تو۔ اس کے بعد آخر میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مجھ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تو مجھ کو دکھ نہیں رہا ہے، میں اللہ کے نام پر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، ایک بکری دے دو تاکہ میں اس کو بیچ کر کے میں اپنے راستے پر پہنچ جاؤں۔ تو اندھے نے کہا کہ یقیناً میں پہلے اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو آنکھیں دی اور میں فقیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بکری کا ایک ریوڑ ہے میرے پاس، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ مانگا ہے، لہٰذا تم کو اس میں سے جتنا لینا ہے لے کے چلے جاؤ کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ نے تم تینوں کو آزمایا، جس میں سے تم سے اللہ راضی ہوا اور ان دونوں سے اللہ ناراض ہوا اور ان دونوں کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حقدار بنایا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے بعد بھی اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، یقیناً وہی حشر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا بتلایا ہے۔ معزز سامعین کرام، جس آدمی کے پاس زکوٰۃ دینے کی صلاحیت ہے، اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون بتلایا ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس سلسلے میں صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، جو آدمی سود کھلاتا ہے، جو آدمی جان بوجھ کر کے سود کے اوپر گواہ بنتا ہے، اور جو آدمی ٹیٹو بناتا ہے، ٹیٹو جانتے ہیں جسم پہ بناتے ہیں، گوندنا گودوانا، ٹیٹو جسم پہ بناتا ہے یا بنواتا ہے، یا پھر جو زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسا شخص قیامت کے دن ملعون ہوگا۔ اور ابھی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی صحیح الترغیب والترہیب کتاب الصدقات کی، کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، اور سود کے اوپر گواہ بننے والے پر بھی، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے پر بھی۔ اسے کیا پتہ چلا جو بینک کی نوکریاں ہوتی ہیں نا، اس پر لعنت ہے۔ جو بینک جس میں سودی کاروبار چلتا ہے، اس میں چاہے جس طرح کا بھی نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر لعنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کے اوپر گواہ بننے والے، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیٹو بنوانے والا، اور جس کے لیے ٹیٹو بنایا جاتا ہے اس کے اوپر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ومانع الصدقہ، اور جو زکوٰۃ کے مال کو روکتا ہے اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جائے، ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔